ایک سوال یہ آیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا شریعت اسلام میں کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی آج 13 فروری ہے اور اب 12 بجے سے 14 فروری شروع ہو جائے گی، اور 14 فروری یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے دنیا میں مشہور چلا آتا ہے۔ سالوں سے ہم یہ بات سن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ ایک شاکنگ نیوز مجھ سے لے لیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً ان کی بدقسمتی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اپنی شریعت کا پتہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو دوسروں کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتہ۔ جو دشمن ہیں اسلام کے اور اسلام کے اندر جو انہوں نے غتربود کیا ہے، اونچ نیچ کر رکھا ہے، اس کو اس کا بھی علم نہیں ہے، اور نوجوان نہ ہی اپنی شریعت اور سنت کے بارے میں جانتا، اپنے اسلام کے ڈسپلن کے بارے میں جانتا، اس کے بارے میں بھی جاہل، اور شریعت پر کسی مسئلے میں کسی مذہب نے یا کسی کٹر قسم کے دشمن اسلام نے جو حملہ کیا ہے وہ بھی اسے پتہ نہیں ہے، جاہل اور اندھا بن کر بس زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے کی مصیبت بھی انہی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ اس کی مختصر سی تاریخ اگر آپ انٹرنیٹ پر تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سینٹ ویلنٹائن کے نام سے ایک عیسائی پادری تھا، ایک عیسائی راہب، پوپ جس کو کہا جاتا ہے، وہ تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کے یہاں جو راہب اور پادری ہوتے ہیں ان کو عورتوں سے ملاپ، نکاح اور شادی ناجائز ہوتی ہے، ان کے مذہب میں وہ چیز راہبوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ راہب تھا، اس بیچارے کو محبت ہو گئی ایک نن سے، ایک راہبہ سے، جو خود اس کلیسا کے اندر، اس چرچ کے اندر کام کیا کرتی تھی، اس سے محبت ہو گئی۔ اب ان کی شریعت میں اور ان کے مسئلے میں تو یہ ہے نہیں کہ وہ عورت سے ملاپ کرتا اور اس سے اپنا تعلق جماتا۔ اب اس خبیث راہب نے ایسا کیا کہ جب یہ تاریخ آئی، اتفاق تھا کہ اس تاریخ کو اس نے اپنے دل و دماغ کے شیطان کے ذریعے اپنے نفس کی ہوس کو پوری کرنے کے لیے اس راہبہ عورت سے، اس نن سے یہ کہا کہ مجھے یہ خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ اگر اس دن ہم ملاپ کریں اور دونوں مل کر کے نعوذ باللہ فلاں گناہ کر لیں، زنا کر لیں، تو یہ جو ہے ہماری اس شریعت میں اور ہمارے اس مذہب میں برا نہیں مانا جائے گا، پاپ نہیں ہوگا، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور دونوں نے اس دن مل کر کے وہ گناہ کر لیا، وہ گناہ ان سے سرزد ہو گیا۔ اور پھر جب راہبوں کو اور چرچ کے مینجمنٹ کو پتہ چلا، آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ اس مینجمنٹ نے، چرچ کی کمیٹی نے، وہاں کے راہبوں نے، وہاں کے جو پوپ تھے، پادریوں نے مل کر کے اسے قتل کر ڈالا، جو ان کی شریعت میں باقاعدہ طور پر اس جرم کی سزا اس کی گردن مار دینا تھا، چنانچہ اس کی گردن مار دی گئی۔ اس کے بعد سے جو اندھے قسم کے لوگ آئے، جو ناجائز محبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ایک دلیل مل گئی اور انہوں نے اس پر بڑا ترس کھایا کہ یہ شہید محبت ہے، محبت کا شہید ہے۔ اس طرح سے وہاں سے یہ مصیبت جو شروع ہوئی، آج تک ہوتے ہوتے عیسائیوں سے، جو خود عیسائی اس کے مخالف تھے، ان سے ہوتے ہوتے آج ان مسلمان نوجوانوں میں بھی داخل ہو گئی، اور یہ اندھا دھند اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ یہ محبت کا دن ہے۔ ارے عقل کے دشمن، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بیوی سے ہر دن ہر پل محبت کا بنایا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ الذی، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے اندر سے، تمہارے نفس سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے، تمہاری پسلی سے تمہاری بیویاں پیدا کی گئی ہیں۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ ہر پل، ہر دن، ہر رات، ہر مہینے کا دن، ہر سال کی رات، پوری زندگی ہمیں اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔
اب یہ خبیث آیا اور اس نے صرف پوری زندگی کو کر دیا ڈیلیٹ، اور صرف 14 فروری کو محبت کا دن قرار دے کے پوری زندگی ان کی محبت پہ پانی پھیر دیا۔ تبھی جا کے یہ طلاق کے مسئلے ہو رہے ہیں، خلے کے مسئلے ہو رہے ہیں، شوہر بیوی پر شیر بنا ہوا ہے، بیوی شوہر کو جوتا پھینک کر مار رہی ہے، کہیں بیلن بجا رہی ہے، کہیں توا پھینک رہی ہے، اور کہیں یہ خبیث بیوی کو مار رہا ہے اور اس کا دشمن بنا پھر رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہر دن محبت کر، اور ان جاہلوں نے صرف 14 فروری کو محبت کا دن بنا لیا۔ اسی دن پھول بھی دیں گے، اسی دن باہر بھی لے جائیں گے۔ ان کو یہ نہیں پتا اسلام نے ہر دن محبت کا دے رکھا ہے۔ اور پھر اس جائز محبت کی آڑ میں جو اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے شوہر اور بیوی کو دیا تھا، بعض ایسے اندھے قسم کے لوگ بھی جو شوہر بیوی نہیں ہیں، بیٹی کسی اور کی ہے، لڑکا کہیں اور کا ہے، اور یہ دونوں خبیث آپس میں مل کے جو ہے رنگ ریلیاں منا رہے ہیں، اور اس دن نے اور ان کو اٹھا کر کے دے دیا، ان کے اندر جوش پیدا کر دیا۔ کوئی پھول دے رہا ہے، کوئی کچھ کھلا رہا ہے، اور کوئی حرام کاریوں میں مبتلا ہے۔ اس طرح سے اللہ کی اس پاکیزہ زمین کو لوگ گندا کر رہے ہیں۔ ان جاہلوں کو یہ خود نہیں پتا کہ جو سینٹ ویلنٹائن تھا، خود اس کو پادریوں نے اور خود اس کو عیسائی راہبوں نے، پوپوں نے مل کر قتل کیا تھا اس جرم میں کہ تو نے یہ کام کیا کیا۔ اور جس پادری نے یہ کام کیا تھا اور اس جرم میں قتل ہوا تھا، اس کو یہ لوگ اپنی محبت کا دن مناتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے ایسے نوجوانوں کو۔ ایک چلو پانی بھر کے اس میں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے۔ ان دشمنوں کا جو انہوں نے یہ اسلام کے اندر شامل کر دیا، مسلم نوجوانوں کو اس میں پھنسا دیا، اس کے فضائل اور مناقب گنانے لگے اور اس کے فائدے گنانے لگے۔ خود ان کو اپنی ہسٹری کا پتہ نہیں کہ وہاں پر چرچ میں اس کے خلاف مذمت ہوئی تھی، اس کو باقاعدہ ڈینائی کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 2016 میں بینکاک کے اندر ایک چرچ کے مینجمنٹ نے باقاعدہ، پادریوں نے اس کے خلاف جلوس نکالا ویلنٹائن ڈے کے، اور بینکاک میں ایک ایسی دکان کو جلا دیا گیا جس دکان پر ویلنٹائن کارڈ تقسیم ہو رہے تھے، فروخت کیے جا رہے تھے، بانٹے جا رہے تھے۔ اس دکان کو جلایا، پادریوں نے جلایا کہ کیوں اس دن کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مسلمان نوجوان پپو للو بنا ہوا خبیث قسم کا آدمی جو ہے غیر لڑکی سے تعلق قائم کر کے پھول دے کے کہہ رہا ہے ویلنٹائن ڈے مبارک۔ کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ اس کو تو شرم سے مر جانا چاہیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔